اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو مسئلہ یہ کہ بچوں کو سیریس کانفیڈنس اور سیکیورٹی کے کمپلیکسز ہو جاتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، کیونکہ ان کو وہ امپورٹنس نہیں مل رہی ہوتی جو کچھ اور بچوں کو مل رہی ہوتی ہے. ایک اور ایشو جو مجھے خاتون نے بتایا اور میں تڑپ کے رہ گئی جب انہوں نے کہا کہ میری ڈیوٹی تھی 22 لوگوں کا ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا، اور میرے میاں نے کہا تھا میڈ نہیں رکھنی، بچوں کو تم نے پالنا ہے. یہ میری اماں کرتی تھی جی. تو اب اس کے ساتھ جو ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ان کی بیٹی کے کچھ ایشوز مینٹل ہونے لگے، چھوٹی 6 سال کی بچی، تو اپنی بیٹی میں چینج دیکھ رہی ہے، تو اس نے کہا میں ٹائم نہیں دے پاتی، اس لیے جاؤ بیٹا کھیلو، جیٹ کے بیٹوں کے ساتھ کھیلو، بیٹیوں کے ساتھ کھیلو، بچے آپس میں کھیلو. دیکھ کون رہا ہے بچوں کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو باہر سیکھ کے آ رہے ہیں گھر میں ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ باپ کے لیے آپ سے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پردے کا احکامات آئے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا گیا کہ دیور سے پردہ، آپ نے کہا کہ دیور تو آگ ہے، اس سے بھی پردہ ہے. بچے بھی تو آگ سے کم نہیں آج کل. آج کل کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، وہی کہہ رہا ہوں. جب آپ کو ساری چیزیں، جب آپ دیکھیں اسلام کو ان ٹوٹو اگر آپ پریکٹس کریں گے تو پھر شکایات نہیں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنا تو میں مان لوں اور یہ پردے کے احکامات نہ مانوں، یہ قرض بسر کے نظر نیچی کرنے کے نہ مانوں. وہ ایک ٹوٹل کوڈ آف لائف دیتا ہے. جب اس کوڈ آف لائف میں پھر آپ کو بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دینا پڑے گا. اگر وہ میڈ مانگتے ہیں، میڈ اسٹینڈ بھی نہیں لیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں اسٹینڈ نہیں ہوتے اسے پھر. اور مجھے پتا نہیں کہ پوری سوسائٹی پورا یورپ میں انسیسٹ ہوا، اسٹینڈ اسٹون کو نہیں ہوتے تھے. نہیں یار، اس بات کو 5-6 سال گزر مربع بنائیں گے یہی ہوگا سوسائٹی. گھر میں بھی رہنا پڑ رہا ہے، لیکن کم سے کم وہ ایک بچی کو مینٹل ٹارچر میں سے مجھے پتا اب اس بچی کے اوپر اثر کیا پڑے گا لیٹر لائف میں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ باپ بھی بے شرم ہے، گھر والے بھی بے غیرت ہیں، اب بچی کا کیا بنے گا؟ دنیا کا کوئی شخص بھی ریلائبل نہیں لگے گا، اس کو دنیا کا ہر شخص ڈرٹی لگے گا، فلٹی لگے گا، اس کو لگے گا کہ کوئی بندہ بھی سنسیئر نہیں ہو سکتا. ایون اس کو شادی کے بعد بھی لگے گا میرا میاں بھی میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، کیونکہ اس کی امیچور ایج کے اندر اس کے ساتھ وہ کچھ ہو چکا ہوا ہے جو کہ ایک میچور لڑکی کے لیے بھی ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے باپ کو اس ٹائم سٹینڈ لینا چاہیے تھا. مجھے بتائیں بیٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ماں؟ اور یہی تو افسوس بڑے بھائی، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں کیا کروں؟ سب کو اس گھر میں پتا ہے کیا ہوا، سب خاموش ہے. اسی لیے تو مقدس اور محرم رشتوں کے علاوہ کسی سے میل ملاپ کو منع کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں، جو بھائیوں کے ساتھ کھیلو، نہیں ہے بیٹا چھوٹی قدم کو سنبھالو، گود میں لو، کھلاؤ سلاؤ اس کو جا کے، بیٹا میں بزی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ اس کا باپ آواز اٹھائے. میں آپ کو معاشرے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ باپ آواز اٹھا سکتا ہے. اس کے 4 بھائی ہیں، وہ چاروں اسے کہیں گے کہ یار یہ گھر کا ہی مسئلہ، چپ کر جا. اس کا ماں باپ اسے کہیں گے. اور پھر اگر یہ بات باہر نکل جائے ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ بات باہر نکل جائے، یہ معاشرہ اس بچی کو، اس کے والدین کو، اس کے بہن بھائیوں کو جینے دے گا. وہ بڑی ہو جائے گی، یاد رہے گا ہاں 6 سال کی عمر میں نا تایا کے بیٹے نے کیا بڑی ہو کہ ویسے پتہ نہیں چلے گا کیا دنیا کو؟ مجھے بتائیں. اس کا باپ ایسا تو کر سکتا تھا نا، الگ گھر لے کے رہ لیتا. ایسا کر لیا، یوں کر دیا، پھر وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس لیے ہے؟ اگر اس چیز پہ آ کے ایشو یہاں پہ ختم ہو گیا کہ اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے اور بھائیوں کی وجہ سے باقی وہ کچھ نہیں کر پا رہے، اس کو کھڑا ہونا چاہیے، معاشرے کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ معاشرہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، معاشرہ ان بدماشوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ بچی معاشرے کے اندر گالی بن جائے گی. آج اگر آپ کے معاشرہ ہے، میں نے آپ کو کہا اگر آپ فگر اکٹھا کریں، گزشتہ 3 ماہ کے دوران جو جیو پہ، جو باقی چینلز پہ خبریں چلی ہیں بیٹیوں کی پیدائش کے بعد بیٹیوں اور بیویوں کو مارنے کی، وہ 100 سے زیادہ ہے. اور یہ وہ جاہلانہ معاشرہ جس کو ختم کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، اس کے لیے اویئرنیس دینی پڑے گی. اس کی وجہ آپ کے پورا ایجوکیشن سسٹم اٹھائے، آپ الف سے لے کے یہ تک آپ کچھ نہیں پڑھتے ان سارے معاملات کے بارے میں. کوئی آپ کے کورس کا آؤٹ لائن ہی نہیں ہے. آپ سنڈریلا پڑھیں گے، آپ کرسمس کیرل پڑھیں گے، آپ ٹریجر آئیلینڈ پڑھیں گے. اب یہ چیزیں آپ کو قطعاً یہ نہیں پڑھایا تھا کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر نہ کسی نے کہانیاں لکھی ہیں، مر گئے ٹوٹ صوفی تبسم جیسے لکھنے والے. ہمارے تو ہیروز، ہمارے تو کارٹون بھی اپنے نہیں رہ گئے ہوئے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ معاشرہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا معاشرہ پورا صالح ہوتا ہے یا پورا پلید ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ جو ہے یہ صالح اور پلید کا عجیب و غریب مکسچر بنا ہوا ہے.
ہم کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہم مانیں گے اور یہ چیز نہیں مانیں گے. اسٹیپ کیا ہے یہ تو ہم نے figure out کر لیا کہ ہاں یہ آپ کا اسٹیپ ایجوکیشن سے ہوتا ہے. جن سوسائٹیز نے ٹھیک کیا ہے اپنے فیملیز کو, ویلیوز کو, باقی چیزوں کو, وہ تباہی کے دہانے سے نیچے اترے. انہوں نے ایجوکیشن میں بتایا کہ یہ تمہارا خاندان ہے, یہ تمہارا یہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ایجوکیشن سے سکھائی ہیں. یہ ماں ہمارے ہاں ماں کا تصور موجود ہے, وہاں سکھایا گیا مدرس ڈے کہانیاں بنا کے لکھ کے. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم تو ٹرانسپورٹڈ قسم کا ایلین قسم کا ایک سسٹم ایجوکیشن کا ہم نے نافذ کرتے ہیں. وہاں پہ مدرس ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ وہاں پہ پورے سال میں ایک ہی دن مدرس ڈے ہوتا ہے. جا کے ممی کو فلاور دینے وہ بس اس دن جا کے ممی کو دو انتہائیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باپ کی قبر نہیں پتا, بس آئی جسٹ وانٹ ٹو سینڈ دی فلاورز ٹو مائی فادرز گریو, دیٹس آل. میں نے آپ کو بتایا نا میجورٹی. ایک ہمارے پاس ویلیوز تھی جو چلتی آ رہی تھی, ہم نے اس کے ساتھ جب مکس کیا ہے نا, ہم بڑے عجیب ایسے ہمارا ٹکرا ہے کہ ایجوکیشنل لیول کے پر اگر یہ چیز بتائی جائے گی, اپارٹ فرام کہ ہم جو فورن کا لٹریچر یہاں پڑھا رہے ہیں, جو کسی اور کی چیز لکھی ہوئی پڑھا رہے ہیں ان کے معاشرے کے ساتھ جو ہے, اگر ہم اس کو ہٹا کے اپنے لٹریچر کے اندر وہ چیز ایڈ کریں گے جو ہمارے محنت کرنی پڑتی چیزیں ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے. یہ حل مجھے سمجھ آیا, دیٹ آئی کین انڈرسٹینڈ, مجھے واقعی سمجھ آیا کہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. آپ مجھے بتائیں کتنی کامکس ہیں کہ جو لاہور کے حوالے سے بنی ہیں, آپ کی کتنے کارٹون ہیں جو پاکستان کے حوالے سے بنے ہیں, آپ نے ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں وہ بھی ڈانسنگ گرلز سے بنتی ہیں. آپ نے کتنی کہانیاں ہیں جو اپنے بچوں کے حوالے سے لکھائی ہیں؟ کوئی نہیں, قطعاً نہیں. مسئلہ جوائنٹ فیملی کا نہیں, ہمارے سوسائٹی میں ویلیوز کا ہے کہ ویلیوز ختم ہو گئی ہیں, ویلیوز کی کمی ہے شدید. لوگوں کو رشتوں کی قدر نہیں, رسپیکٹ نہیں. بھابھی, دیور, جیٹھ, نند, ساس, سسر, ان رشتوں کا اصل میں ہمیں احترام نہیں ہے. جی آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جی, اور ریزلٹ کے مطابق 96% کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صحیح ہے, صرف 4% کا کہنا ہے کہ نہیں. 80% ہے وہ ورکنگ وومن جو ہے وہ ڈیورس لے رہی ہیں. ان کے جو گھر والے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں, ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بیٹا تم باہر ہو, چلو پلمبر کا کام بھی تم کرانا. یہ نہ ریلیجن میں الاؤڈ ہے, اور تمام تر وہ جو پرنسپل پردے کے ہیں اس کے بھی خلاف ہے.